نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نور کا تیسرا رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع میں بھی مسلمان جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو. وہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے، جو انسان اس شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا تو یاد رکھو بے شک شیطان تو بے حیائی کے کاموں اور ناپسندیدہ کاموں کا ہی حکم کرتا ہے. اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا خطوات الشیطان. خطوات جمع خطوت اور عربی میں خطبہ کہتے ہیں. خطوہ دو قدموں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا، اس کے قدم بقدم چلنا، یعنی شیطان کے پیچھے چلنا. دنیا میں جیسے ملائے سافل اللہ کی وہ فرشتے جو اس کائنات میں اللہ کے احکامات عملی طور پر ان کے نفاذ کے لیے وہ پابند ہیں، مامور ہیں، اسی طرح اس کائنات کے اندر عالم سافل میں شیطانی طاقتیں اور قوتیں بھی وہ ہر وقت اپنی خرابی پیدا کرنے اور برائیاں پھیلانے کے حوالے سے کوشش کرتی رہتی ہیں. فرشتے جیسے انسانوں کو برائیوں سے، خرابیوں سے، جرائم اور گناہوں سے بچاتے ہیں، نیکی اور ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شیطان اس کا کام یہ ہے کہ وہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس کا بھی آرڈر چلتا ہے، اس کے بھی کارندے ہوتے ہیں، شیطانوں اور جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے. یاد رکھے شیطان دو قسم ہیں. ایک تو وہ جس کا تعلق اس کی ذریت یعنی جنوں سے ہے، کیونکہ خود شیطان کان من الجن ہے، جنوں سے اس کا تعلق ہے. اور دوسرا انسانوں میں سے بھی شیطان ہے جو اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ دنیا کے اندر بے حیائی کو، برے کاموں کو فروغ دیتا ہے. خود قرآن مجید میں اللہ نے جنوں اور انسانوں دونوں قسم کے شیطانوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 3 صورتوں کے ذریعے سے، جن میں سے سورہ ناس بھی ہے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے ان وسوسہ، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے شیطانوں کے شر سے.
اور فرمایا وسوسہ ڈالنے والے جو ہیں انسانوں کے ذہنوں میں اپنے خیالات پیدا کرتے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے سے مختلف طریقے سے برائیوں کی طرف وہ لے جاتے ہیں، ان کا تعلق من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، وہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ایسی طاقتیں اور قوتیں جو شیطانی کام کر رہی ہوتی ہیں، کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ایمان والوں ان سے بچو، کیونکہ وہ انسان کو جب بے حیائی برے کاموں میں مبتلا کرتے ہیں نا، تو ان برے کاموں کے نتائج اکثر آنکھوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ برے کاموں کے نتائج تو برے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ تو لازمی ہے۔ اچھا کام کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اگر غلط اور برا کام کرے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا نتیجہ کوئی اچھا نکلے، اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا، کیونکہ اس دنیا میں جو اللہ کا قانون ہے وہ قانون مکافات ہے۔ گندم سے گندم، جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ اے انسان، تم دیکھتے ہو کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنا قانون بدل دیا ہو کہ گندم کاشت کرو اور کاٹنے کو تمہیں جوار مل جائے؟ گندم کاشت کرتے ہو تو گندم ہی اگتی ہے، جو کاشت کرتے ہو تو جو ہی اگتی ہے، جو فصل کاشت کرو گے وہی کاٹنے کو ملے گی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ فصل تو تم نے کوئی اور کاشت کی تھی، کاٹنے کو کچھ اور ملا ہے؟ تو یہ کیسے تم مان گئے ہو یا سمجھ گئے ہو کہ اعمال میں جس طرح کا عمل تم کرو گے نتیجہ کوئی اس کے خلاف نکلے گا؟ ایسا نہیں، جیسا عمل ہوگا نتائج بھی ویسے ہی نکلے گا۔ آج یہ بھولا انسان شیطان کے پیچھے لگ کر برے کام کرتا ہے اور امید اچھے نتائج کی رکھتا ہے، غفلت اور سستی کرتا ہے، اچھے کاموں سے ناپسندیدہ امور میں گھسا چلا جاتا ہے، پسندیدہ کاموں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے نتائج اچھے نکلیں گے، آخرت میں اللہ بھی معاف کر دے گا مجھے۔ جی، بہت سارے اعمال کے نتائج تو دنیا ہی میں اللہ دکھلا دیتے ہیں، اور کچھ اعمال کے نتائج اللہ نے آخرت کے لیے مؤخر کر رکھے ہیں۔ تو کچھ اعمال کے نتائج چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے، اللہ کی ایک حکمت اور اس کا ایک قانون ہے، وہ کل قیامت کے دن۔ تو اگر کسی عمل کا نتیجہ یہاں نہیں سامنے آیا تو یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں نتیجہ اس کا بدل جائے گا۔ آخرت میں، دنیا میں تو تم نتائج کو بدل سکتے ہو شیطانی طاقت اور قوتوں کے ذریعے سے، لیکن آخرت کا نتیجہ نہیں بدلے گا۔ دنیا میں تو یہاں نتائج بدلنے کا بھی ایک شیطانی سسٹم اور نظام موجود ہے کہ عوام ووٹ تو کسی کو ڈالیں اور نتیجہ کسی اور کے حق میں نکال دیا جائے۔ یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، یہ شیطانی طاقت اور قوتیں جب دنیا میں غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ دونوں طاقتوں کا برابر مقابلہ ہے، جی، رحمانی طاقت اور قوتیں اور ان کے مقابلے میں شیطانی اور طاقت اور قوتیں۔ کبھی شیطانی طاقت اور قوتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی رحمانی طاقت اور قوتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ رحمانی طاقتیں اور قوتیں غالب آتی ہیں جب سسٹم اور نظام رحمان کے مطابق بندے قائم کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کے مطابق نظام بناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ طاقتیں اور قوتیں بھی پاورفل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہر طرف شیطانی کام ہو رہا ہے، جی، دنیا میں سسٹم اور نظام بھی شیطان کا چل رہا ہے، جیسے کہ آج ہمارا دنیا میں سسٹم، خاص طور پر ہمارے ملک کہ پاکستان کا حال یہ ہے کہ اس وقت شیطانی نظام اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس ملک پر مسلط ہے، اسی کے اثرات ہمیں معاشرے میں غالب ہوئے نظر آتی ہیں، برائی ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، شر موجود ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ تو اب اس کی طاقت اور قوتوں کو سپورٹ کی جا رہی ہے، انسان کی طرف سے سپورٹ کی جا رہی ہے، انسانی شیطان وہ گویا ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایمان والی سچی جماعت کو کہا کہ اب وہ اگر کہ غالب آ جائیں تو تم نے یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے لگ کر اپنے نتائج اور عاقبت سے بے خبر ہو جانا ہے، شیطانوں کے پیچھے نہ چلنا ہے ایمان والو۔ اور یاد رکھو، جو بھی شیطانوں کے پیچھے چلے گا تو وہ تو بے حیائی میں مبتلا ہو جائے گا، ناپسندیدہ کاموں میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو بے حیائی اور ناپسندیدہ کام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے ابھی تم پر، اس کی مہربانی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا،
اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کو بھی ہرگز وہ شیطانی طاقت اور قوتوں سے نہ بچاتا، جھوٹے لوگوں سے نہ بچاتا ہے۔ بھی تو اللہ اپنے قرآن کے ذریعے، اپنی ہدایات کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے سے تمہیں شیطانی طاقتوں سے بچا رہا ہے، اور اسی طرح اپنی ان طاقت اور قوتوں کے ذریعے سے جو ملائے سافل کہلاتی ہیں، وہ جو رحمانی طاقتیں ان کے ذریعے سے تمہیں بچاتے ہیں۔ رحمانی طاقتوں میں جیسے کہ فرشتے ہیں، اسی طرح اللہ کے وہ بندے ہیں، علماء ربانیین، اولیاء اللہ، وہ بھی انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں اور برائی سے بچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اصل میں بچانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی دینی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر اس کا تم پر فضل اور مہربانی نہ ہوتا۔ ایک اور بات بھی یہاں اللہ نے فرمائی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی شامل حال نہ ہو، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی آدمی بھی ہرگز اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ کہ انسان اگر برائی سے بھی بچتا ہے، خرابی سے بچتا ہے، تباہی سے بچتا ہے، تو یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہوتی ہے، مگر نہ انسان کی کوئی اپنا اس میں کمال نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی کی جستجو ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنا عمل کر لیا ہے اس نے تو اسی پر ناز کر کے بیٹھ جائے، فخر کرنے لگ پڑے، جناب میں نے تو یہ کر لیا، میں تو علامہ فاضل تو علامہ بن گیا، میں تو بڑا نمازی اور بیوہ بن گیا، میں نے تو یہ بڑا نیک کام کر لیا، میں تو بہت بڑا کچھ تیر مار رہا ہوں۔ نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل سمجھے، اس کی مہربانی عنایت سمجھے، اس کی مہربانی ہی ہے، وگرنہ تمہارا عمل تو اس درجے کا ہے ہی نہیں اولاً نا کہ وہ تمہیں اس سے بچا سکے، اس میں تو اتنی پاور ہی نہیں ہے۔ ہم جس درجے کا آج عمل کر رہے ہیں وہ تو عمل بھی اس قابل ہی نہیں ہے۔ کل حدیث مبارکہ پڑھی تھی نا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان میں انسان سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان بد نظری کر لیتا ہے، کوئی غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے، کوئی اور عمل ایسا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے برا تھا، تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہونے والے اعمال اس کے لیے وہ نماز کفارہ بن جاتی ہے، مکفرات میں سے بن جاتی ہے کہ ان کے اثرات ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان میں جب انسان جمعہ صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان جب وہ نماز کو مثلاً، یہ کیونکہ اصول ہے کہ انسان کے اندر دو خصلتیں برابر جو متضاد ہوں وہ نہیں پائی جا سکتی۔ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آگ بھی ہو پانی بھی ہو، ایک جگہ پہ یہ دونوں متضاد صفتیں تو جمع نہیں ہو سکتی، یا تو آگ ہوگی یا پانی ہوگا۔ اس طرح انسان کے اندر بھی جو خصلتیں موجود ہوتی ہیں نا، جو اخلاق موجود ہوتے ہیں، ہر خلق کی ایک ضد بھی ہوتی ہے۔ مثلا طہارت اور پاکیزگی ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ نجاست، ناپاکی ہے۔ تو اگر انسان کے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو گئی، اخبات اللہ کی صفت پیدا ہو گئی، تو لازماً دوسری صفت اس کے اندر سے نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے یا رمضان مبارک کو اس نے اس طریقے سے گزارا جیسے گزارنا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر وہ اعلیٰ اخلاق، سماحت کا خلق، اخبات کا خلق، طہارت کا خلق اس کے اندر پیدا ہوگا۔ دوسرا خلق جو اس کی ضد ہے وہ اس سے نکل جائے گی۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جب انسان پوری توجہ اور یکسوئی سے کوئی کام کرتا ہے نا، پورے دھیان سے، پوری گہرائی کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ، اور اس کی روح کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس کی متضاد صفت سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اب عمل ہی ہمارا اس درجے کا نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں بھی غفلت کا شکار، دھیان کہیں پہنچا ہوتا ہے جی، اور اس طرح نماز کے اندر جو روح اس کی ہاتھ آنی چاہیے وہ آتی نہیں ہے، یہ ایک رسمی طور پر۔ تو ہمارا عمل بھی اس درجے کا نہیں ہے کہ وہ ہمیں برائی سے بچا سکے، گناہ سے بچا سکے۔ یہ تو محض اس کا فضل اور مہربانی ہے کہ اس کے باوجود وہ اس نے اس عمل کی توفیق دے رکھی ہے، اور اس کا عمل، وہ عمل جو ہے وہ کسی درجے میں اس کے لیے مفید بن جاتا ہے، یہ محض اس کے فضل سے ہے۔
وگرنہ تو ہمارا عمل ہی بہت قابل استغفار ہے کہ اس پر ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک بنی اسرائیل کا عابد عالم زاہد، اس کی بنی اسرائیل میں رہبانیت بھی انہوں نے اختیار کر رکھی تھی کہ وہ شے کی نہائی اختیار کر لیتے تھے، یکسوئی اختیار کر لیتے تھے، معاشرتی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر کے ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اللہ نے اگر اس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے، تو ایک بنی اسرائیلی عابد نے اس نے سب کام چھوڑ چھڑا کر جنگل میں ایک جگہ پر ڈیرا لگایا اور وہاں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف، رات دن اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ نے اس کی گزر بسر کے لیے وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا، ایک انار کا درخت وہاں کھڑا کر دیا کہ وہ اس چشمے سے پانی پیتا ہے، انار روزانہ کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رات دن عبادت کرتا ہے۔ اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری موت اس حال میں آئے کہ میرا سر سجدے میں، اور دوسری دعا اس نے یہ کی کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن کسی حال میں رکھنا کہ کل قیامت کے دن جب اٹھوں تو تیرے دربار میں سجدہ ریز ہوں، اسی حال میں۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اسی حال میں ہے، اللہ نے اس کو چھپا رکھا ہے، کہاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں وہ سجدہ ریز ہے۔ باہر کا حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن جب اس بندے کو اللہ کے حضور لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میرے بندے، میں نے اپنے فضل اور مہربانی سے تمہیں معاف کر دیا۔ بندہ بڑا حیران ہوگا، اس کے دل میں ایک خیال آئے گا، یا اللہ ٹھیک ہے تیرا فضل تیری رحمتی شامل حال ہے، لیکن میرا عمل کدھر ہے؟ میں اتنی زندگی تیری عبادت کرتا رہا، ساری زندگی، عمریں بھی ان کی لمبی ہوتی تھی، اتنی طویل عمر میں تیری عبادت کرتا رہا، پھر دنیا سے جانے کے بعد بھی تیرے حضور پڑا رہا، اور میرے عمل کا تو نے کوئی نام ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے وہ فرمائے گا اس کو ذرا جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم کی طرف سے لے جاؤ، ابھی جہنم سے بہت دور ہوگا کہ جہنم کی تپش اور اس کی جو علو ہوگے، اس کی جو آگ کی تیزی ہوگی، اس سے اس کی زبان خشک ہو جائے گی، پانی طلب کرے گا، پیاس کی شدت اسے پریشان کرے گی، تو غیب سے ایک پانی کا پیالہ نمودار ہوگا اور وہ پانی مانگے گا، لیکن کہا جائے گا کہ یہ پانی فری میں آج نہیں ملے گا، اس کی کچھ قیمت ہے۔ وہ کہے گا کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا جائے گا کہ اس کی قیمت 500 سال کی عبادت، اس نے 500 سال دنیا میں عبادت کی تھی، وہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس عبادت ہے اتنی، وہ تم لے لو لیکن یہ پانی کا پیالہ مجھے دے دو۔ اس کو وہ پانی دیا جائے گا اور وہ 500 سال کی اپنی عبادت کا سودا کر لے گا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو واپس لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا بندے اب تیری وہ عبادت کدھر گئی؟ تیری عبادت تو وہ تھی جو تو ایک پانی کے پیالے کے بدلے میں بیچ چکا ہے، اب بتا زندگی میں کتنے پانی کے پیالے اور گلاس تو نے پیے، کتنی میری نعمتیں تو نے استعمال کی، اب ان کا حساب و کتاب دے۔ تیری عبادت تو تھی ایک پانی کے پیالے کے بدلے میں، میری کتنی نعمتیں تو نے استعمال کی، اب ان کا حساب و کتاب دے۔ سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگے گا اور وہ بھی یہی کہے گا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے اللہ جب تیرا فضل تیری رحمت شامل حال نہ ہو کسی بندے کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کا فضل جب تک میرے شامل حال نہیں ہوگا، میرے شامل حال بھی نہیں ہوگا تو میری بھی مغفرت نہیں ہوگی، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت میں نہیں ڈھانپ لے گا تو میری بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی انسان شیطانی طاقت اور قوتوں سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کا فضل اس کی مہربانی شامل حال نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے فضل کی ہر وقت اس سے طلب رکھنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنی رحمت فرما، مہربانی فرما، اپنے عمل پر یا اپنے ذات پر کوئی غرہ نہ ہو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ کا اگر فضل اور اس کی مہربانی تمہیں شامل حال نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز نہیں بچ سکتا تھا، بچ نہیں سکتا تھا اس شیطان کی چالاکیوں، مکاریوں، فریبوں سے، خرابیوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔
تم کوئی نہ کوئی برائی ضرور کرتے. جیسے اس موقع پر شیطان نے اپنا کردار ادا کیا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ جیسی پاک دامن خاتون کے اوپر بہت سارے منافقوں نے اور کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے, الزام لگوا دیے, اور ایک پورے مدینہ منورہ کی سوسائٹی اور معاشرے میں بے حیائی پھیلی. فرمایا ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اور یاد رکھو اللہ تعالی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے, جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے, اور پاک اسی کرتا ہے جو اللہ سے پاکیزگی کی طلب رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ اسے پاک کرتا ہے اور گناہوں سے اسے بچاتا ہے. واللہ سمیع علیم. اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے دل میں اللہ کی عظمت, اس کی بڑائی اور ہیبت موجود ہے, تو اللہ اسے کیا کرے گا, گناہوں سے بچائے گا, اس کے دل کا تزکیہ کرے گا, برائیوں سے اللہ اس کو صاف کرے گا. اگلی آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان نزول میں نازل ہوئی ہے. اس میں واقعہ ایک پیش آیا تھا, اس واقعے کے پس منظر میں اگلی آیات کا نزول ہوا ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں.